فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صلوات گناہوں کبیرہ کے سلسلہ میں گفتگو ہو رہی تھی. ترک واجب عمل جان بوجھ کر واجب الہی کو انجام نہ دینا، اس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی. اس ذہن میں 2-3 احادیث رہ گئی تھیں جن کی تلاوت کرنا ضروری ہے. جو آئین سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے اس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص حکم نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں. یعنی ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اللہ کے نازل کردہ حکم سے لینا چاہیے. کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، رسم ہے کہ بہت سے اختلافات میں ہم پچاتوں، چودھریوں، ملکوں سے فیصلہ کروانے پہنچ جاتے ہیں. اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ بات قطعاً غلط ہے. ہمیں زندگی کے ہر مسئلے میں بے نیاز خالق مالک کے مقرر قانون کے پیچھے جانا چاہیے اور اس سے جواب طلب کرنا چاہیے کہ ہمارے اس اختلاف کا حکم کیا ہے. اور یہی اسلام کو ماننے کا معنی ہے اور حق تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف اسی کا حکم مانا جائے گا، کسی اور حکم کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. بدقسمتی سے معاشرتی تبدیلیاں بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان معاشرتی چال کی راہ میں چلنے لگتا ہے. چونکہ ہمیں بچپن سے یا ابتدا سے اس امر کی تربیت ہی نہیں دی گئی، اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی گئی کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پابند ہیں، عہد کر چکے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. وہ حکم میرے موافق ہو یا مخالف، وہ حکم مجھے نقصان دیتا ہو یا فائدہ دیتا ہو. بہت سے مسائل میں اس قدر ہم لاپرواہی کا شکار ہیں کہ جہاں پر صریح حکم شرعی پایا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور مروجہ قانون یا پچات کا فیصلہ
شرک ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک جھگڑا ہے جو حضرت صادق علیہ السلام پیش کیا گیا، یہ وراثت کا مسئلہ تھا، دو اشخاص کے درمیان اختلاف تھا اس وراثت کے مسئلہ میں اور تقسیم میں۔ وہ دونوں حکومت وقت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس گئے، وہاں سے فیصلہ ہوا، ایک فریق راضی نہیں ہوئی، پھر ایک اور شخص کے پاس گئے، پھر احباب علیہ السلام کے ماننے والے کسی شخص کے پاس گئے، فیصلے آ گئے، لیکن فریقین کو اس پہ اطمینان نہیں ہوا۔ میں ساری حدیث نہیں پڑھ رہا کیونکہ طولانی حدیث ہے، صرف ایک جملہ جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ بندے نے پوچھا کہ مولا کیا کرے، کیا فیصلہ، یہ دونوں کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ينظران إلى من كان منهم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں انہیں دیکھنا چاہیے ایسے شخص کی طرف کہ جو تم میں سے ہو اور ہماری احادیث کی روایت کرتا ہو، ہمارے حلال اور حرام کو دیکھتا ہو، اس میں نظر رکھتا ہو، وعرف احکامنا اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، فلیرضوا به حکما، اسے بطور قاضی کے اور حاکم کے اس سے راضی ہو جائے۔ فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما، میں اس شخص کو آپ کے لیے حاکم مقرر کر رہا ہوں۔ ہمیں تو بچپن سے یہ گھٹی نہیں دی جاتی ہے کہ ہر بندہ لطیفہ مانگنے کے ذمہ لگانا ہے، ہر برائی جو ہے اس کی طرف منسوخ کرنی ہے، اور پھر اسی کو ہم بنیاد بنا کے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یا بہت سے ایسے چودھری ہیں جو باقاعدہ صراحت سے کہتے ہیں کہ کسی مولوی کے پاس یہ بات نہ لے جاتا، فلاں برداشت کر دے، فلاں بڑا دولت والا کر دے، جو کرے گا منظور۔ اللہ کے گھر کے فیصلے جو ہے وہ چودھری لوگ برداشت کرتے ہیں۔ مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف آئے دیکھیں کہ اللہ کا حکم اس سلسلے کیا ہے، اور جو اس کا حکم ہے اسے ماننا، اس میں تعلیم اور توجیہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے اصلی حاکم کا فیصلہ آ گیا تو پھر اب ہماری گنجائش نہیں ہے کہ اس میں چون چراغ کر سکیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی چون چراغ کا اختیار حاصل ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلہ میں اختیار رکھتے ہیں، اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اسلام اور مذہب کو خدا حافظ کر دیں، پھر آپ آزاد ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مذہب کو مانتا ہے، اس کی آزادی ایک معین دائرے کے اندر ہے، وہ مطلق آزاد نہیں ہے۔ جہاں تک مذہب میں آزادی دی ہے وہاں تک آزاد ہے، جہاں سے اس کی پابندی شروع ہوتی ہے وہاں آزادی کا تصور نہیں ہے۔
فرمایا کہ جو یہ خصوصیات رکھتا ہو، ہماری احادیث کی روایت کرتا ہو، بیان کرتا ہو، حلال اور ہمارا حرام اس میں نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، میں نے تم پر اس کو حاکم مقرر کر دیا ہے، آپ بھی اس سے بطور حاکم کے راضی ہو جائے۔ یہ کوئی اہلیت والا کام نہیں ہے، یہاں سے اٹھیں جو لوگ کہیں گے مولویوں کے فضائل سناتا رہا ہے۔ یہاں تو نام کی بات کرنا چاہتا ہوں کروں، اور میں تو کسی کی بھی تنقید سے نہیں چھوڑتا، جو کسی کا نقص ہے، بڑا بندہ جو ہے نا اس کا چھوٹا نقص بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں تو یہاں تعریفوں کے لیے نہیں بلایا گیا، میں تعلقات بنانے کے لیے کہ آئی بی کے ساتھ میرے تعلقات ہوں، ایس پی کے ساتھ ہوں، الحمد للہ 25 سال میں تو نہیں بنے، پھر بھی نہیں بنانے، میں مذہب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، سیاست کرنے نہیں آیا۔ سیاست کے لیے میرا اپنا علاقہ ہے، اگر کرنا چاہوں گا تو وہاں چلا جاؤں گا۔ مولویوں کی فضائل نہیں بتا رہا، اور ہر مولوی جسے آپ علامہ بناتے ہیں جاہلوں کو، ان کو تو ویسے میں مولوی ہی نہیں مانتا جن کے آپ شہدائی ہیں۔ ہر صنف میں اچھے برے ہوتے ہیں، سادات میں بڑے اچھے نہیں ہیں، مغرب میں نہیں ہیں، ایک صنف کے 2-4 برے کام کرنے والے لوگوں کو مثال بنا کے پوری صنف کی جلوار کرنا، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ ہر شخص کا جو عمل ہے اس کے مطابق اس سے رویہ رکھیں۔ یہ فریضہ ہے کسی بھی مذہب کو جاننے والے کا، جو مذہب کا علم رکھتا ہے، کہ اختلافات کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہمیں بتائے کہ کون سا شخص جو ہے وہ حق پہ ہے اور کون سا شخص جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے، ورنہ جھگڑے چلتے رہیں گے، کبھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت نے جو حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، یہ قابل غور اور ظلم کو سپرد کرنا، فیضا حکم کے حکم نہ، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کر دے تو پھر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو نہیں مانوں گا، وَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ، اور اس سے وہ فیصلہ قبول نہ کیا جائے، کیونکہ کسی کی چوراٹ کی دم پہ آ گیا ہے پاؤں، کسی کی مونچھوں پہ ہاتھ لگ گیا ہے، کسی کی عقل جو ہے اس سے ختم ہوتی ہے، تو ذہن نہیں مانے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ہمارے حکم کے مطابق وہ حکم کر رہا ہے اور اس سے وہ فیصلہ قبول نہ کیا جائے، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ، یا مولوی کو خفیف نہیں جان رہے، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ وَعَلَيْنَا غَضَّا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ حکم دے، آپ تک پہنچائے، آپ قبول نہ کریں تو جو رد کر رہا ہے اس مولوی پہ رد نہیں کر رہا، وَعَلَيْنَا غَضَّا، ہم اہل بیت پہ رد کر رہا ہے، وَالرَّادُ عَلَيْنَا كَالرَّادُ عَلَى اللَّهِ، اور جو ہم پہ رد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ پہ رد کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ سے شرک کرنے کے برابر ہے، اس حد پہ ہے۔ جب بھی آدم علیہ السلام کا حکم پہنچایا جائے تو کہنے والوں کو نہ دیکھیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے اس حکم سے تو جن کو حکم ہے ان سے بات جا کے کریں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ صاحبان شعور ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک مولوی صاحب جو ہے وہ حکم الہی کو توڑ مروڑ کے آپ کو خوش کر دیتے ہیں، تو یہ مولوی نے اچھا کام کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا اس کی عزت کریں گے، جو حکم الہی میں گڑبڑ کر رہا ہے وہ قابل احترام ہے، تو پھر جو حقیقت ہے اسی لے کے چلیں۔
حقیقت سے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کسی بھی مولوی کا کسی بھی عوام کے شخص سے کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا کام ایک نہیں ہے۔ فرض کریں، اپنی مثال دیتا ہوں، اگر میں یہاں پہ نہیں ہوگا تو کمیٹی میں کوئی بندہ بھی یہاں پر مسئلے بتائے گا یا آپ کو نماز جماعت پڑھائے گا نہیں، اور اگر کمیٹی نہیں ہوتی تو میں ان کی جگہ پہ صدر ہو جاؤں گا۔ محنت کرنا نماز پڑھانا مجھے دوسرے کاموں سے لین دینی بھی نہیں ہے، ان کا کام ہے مسجد کے انتظامات کرنا۔ ہمارا جب ایک کام ہی نہیں ہے، کام ہی جدا جدا ہے، تو ہمارا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی روبہ بن سکتا ہے؟ ہاں، کوئی بھی شخص میں ہوں یا کمیٹی ہو جب حکم الہی کی خلاف ورزی کرے گی، میرا بھی فریضہ ہے، آپ کا بھی فریضہ ہے، میں کروں تو آپ کا فریضہ ہے مجھے روکی ہے یا نہیں ہے؟ بس سادہ سی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہم سب نے اللہ کا حکم ماننا ہے، نہ میں اللہ کے حکم سے کوئی استثناء رکھتا ہوں نہ آپ۔ یہاں بڑا عجیب سا معاشرتی طور پہ جو ہے وہ عجیب سا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مسئلہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خلاف جا رہا ہے تو پھر دوسری مولوی کے پاس جا رہے ہیں، پھر اس میں مسئلہ پوچھنے میں کچھ گڑبڑ کر کے تاکہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے نا اسے نکالا جائے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس طرح اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ کا راضی ہوتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بڑا مہربانی سب جواب دینا، کوئی لحاظ نہ کرے میرا۔ اگر ایک شخص نے طلاق دی اور شرعاً وہ طلاق کی شرائط پوری نہیں کر سکا تو طلاق غلط ہو گئی نا؟ اگر میں کہہ بھی دوں کہ یہ طلاق ٹھیک ہے تو میری اس بات سے وہ طلاق ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، میں زور بھی لگاؤں تب بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ اسے غلط قرار دے رہا میں اسے ٹھیک۔ اچھا، آپ میری بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ مولوی نے ویسے ہی بات کر دی ہے یہ طلاق ٹھیک ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ وہ بات ٹھکرا کے آپ جب اس نکاح والی عورت کو آگے شادی کر رہے ہیں تو وہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر ہم مستی کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اگر جانتے ہیں کہ یہ نکاح میں ہے۔ پھر ہمارا نتیجہ میں نکل آیا، ڈنڈے سے پانی دے کہ جو طلاق ہے طلاق ہے، ڈنڈے سے آپ نے منوا دی، نتیجے میں نہیں نکل سکا بلکہ خرابیاں بڑھتی گئی۔ لہٰذا یہاں جب مسئلہ پوچھتے ہیں خدا کا دنیاوی قانون نہ سمجھیے، اللہ کا قانون ہے، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا جواب پوچھیں، اس میں ملامت کر کے نہ پوچھیں، اس لیے کہ اسے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ مسئلہ تب حل ہونا ہے جب جو حقیقت ہے ایسی ہی پوچھی جائے کہ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ ترک واجب کی گفتگو ہو رہی تھی، یہ بھی ایک واجب ہے کہ اللہ کے بندے جو ہے ان کا فریضہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرے، اس سے ہٹ کے حکم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کی بات ہونی چاہیے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے الاسلام قبل الایمان و شارط الایمان، اسلام ایمان سے پہلے ہے اور وہ ایمان کے ساتھ شریک ہے۔ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي وَصَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي يَتَّقِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ، کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ گناہ انجام ہوتا ہے، چاہے گناہ کبیرہ سے ہو یا گناہ صغیرہ سے ہو، جس سے حق تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہوتا جاتا ہے گناہ کرنے سے۔ وَخَابَتَ
والا اسم الاسلام، لیکن اس پر اسلام کا نام باقی رہتا ہے، مسلمان ہے، ایمان سے رابطہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ فَإِنْ وَاسْتَغْفَرَ، اگر توبہ کرتا ہے استغفار کر لیتا آبا ایمان تو پھر دوبارہ ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وَلَمْ يَخْرُجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ وَالِاسْتِحْلَالِ، ہاں البتہ اس کو گناہ کرنا اسے کفر کی حد تک نہ لے گیا ہو اور جہود و استحلال تک نہ لے گیا ہو، لیکن جو خطرناک چیز ہے سارے قضیے میں وہ یہ ہے وَإِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَلِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَكَانَ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ۔ اور جب اپنی طرف سے کوئی بندہ کسی حلال کو حرام کہہ دیتا ہے یا حرام کو حلال کہہ دیتا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتا ہے تو وہ شخص اسلام اور ایمان دونوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، عموماً نظروں کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو تو لگتا ہے کہ جیسے میرا غصے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ معمولی سی بات جو کر رہا ہے ایمان اور اسلام کو خلاف سے کر رہا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کہنا، اللہ کے حرام کو حلال کہنا، یہ ایک چھلانگ کی زبان ہے، آپ کسی وقت بھی ہلا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے جو کہ حرام ہے، جو حرام ہے اسے کہنا کہ انسان یہ حلال ہے۔ یہ جملہ بولنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، کتنی توانائی چاہیے، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے حکم کو مخالفت کرتے ہوئے شیطان کی بات کو مان لیتا ہے تو اس دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی وہ چھوڑ دی اور اس کے مقابلے میں شیطان کی بات مان کر اس کی اطاعت کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ لہذا خدا را اپنی سوچ اور اپنے کاموں میں ترمیم پیدا کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بس اوقات ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے بھی حلال کا حرام حرام کا حلال بنا دیتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ تنبیہ کی جائے۔ خدا را ایسے کلمات کبھی نہ کہیں، چونکہ یہ کلمات ادا کرنے آسان ہیں لیکن ان کا نتیجہ بھگتنا بہت